السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ دو ایشوز پر آج کے پروگرام میں پھر بات کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی ہفتے کے آخر میں فیصلہ آئے گا پیناما لیکس کا، اس کا پیناما کے کیس کا۔ یہ بات اٹارنی جنرل نے اس امید کا اظہار کیا، لیکن جو حکومتی بیانات ہیں وہ کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے سڈنلی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ شروع وہاں سے ہوئے تھے کہ ہماری کتاب کے صفحے سارے پورے ہیں، کوئی داغدار دامن لے کر ہمارے دامن کو پر کی بات نہ کرے، کوئی ہماری تضحیق نہ کرے۔ یہاں سے یہ بات ساری شروع ہوئی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو ایک ریمارک آیا تھا اونٹوں کے اوپر، کیا یہ سارا کچھ پیسے اونٹوں پر گئے، تو اس کے بڑے جواب دیے گئے تھے۔ وہاں سے آج یہاں پر معاملہ آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے حق میں فیصلہ بھی آنا ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ اسد صاحب۔ شازیہ عمری صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے ہیں۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب سے میں شروع کر لوں، پٹیشنر ہیں اس کیس کے۔ شیخ صاحب، اس ہفتے کے اینڈ پر بقول اٹارنی جنرل صاحب کی امید کے فیصلہ آ سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اس فیصلے میں؟ آپ خوش ڈھول بجا رہے ہوں گے، میاں صاحب ڈھول بجا رہے ہوں گے اس کے بعد؟ دیکھیں جی، نون اور قانون میں سے ایک کا تابوت نکلے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کو کلین چٹ ملے۔ اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ 36 کے 14 فرنٹ پیپل جو ہیں، جو یہ تاثر 2 دن سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جب سٹاک مارکیٹیں کولیپس ہو رہی ہیں، لوگوں نے انویسٹمنٹ روک دی ہے، ساری دنیا فیصلے کی منتظر ہے، اور ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان کی تاریخ مرتب کرنے جا رہا ہے، جس میں عوام میں، سیاست میں، معیشت میں، اخلاق میں، رائے عامہ میں ہم جیتے ہیں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تو ہم وہ لوگ ہوں گے جو ہار کے بھی جیتیں گے، اور یہ لوگ جیت کے بھی ہاریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کو کوئی کلین چٹ ملنے جا رہی ہے، اور اگر ان کو کسی فیصلے کی مشک آئی ہے یا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نہ ان کے پاس۔ جو فیصلہ آئے گا وہ قابل قبول ہے، اور پانچوں کے پانچوں جج وہ فیوچرسٹ، ڈائنامک، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کے سارے چیف جسٹس ہیں، ان کو معلوم ہے سارے نہیں، ان میں سے 2 مستقبل کے چیف جسٹس ہیں میرا خیال ہے، 2 تو شاید پہلے ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن شیخ صاحب، اگر وزیر اعظم صاحب کے نائل نہیں ہوتے، ابھی آپ نے کہا کہ پہلا آپ نے کہا کہ تابوت نون یا قانون کا تابوت نکلے گا، وہاں سے آپ کا بڑا ڈپارچر ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا۔ اگر نون کا تابوت تو نکلے گا اگر میاں صاحب کے خلاف براہ راست فیصلہ آتا ہے کہ وہ ہٹ جائیں، وہ ملوث پائے گئے ہیں، جواب نہیں دے سکے کہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں، اس وجہ سے میاں ان کو اب وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے تو یہ قانون کا تابوت کیسے نکالیں گے آپ؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا ہوگا اس صورت میں اگر اس قسم کا فیصلہ آیا تو؟ دیکھیں، جو بھی فیصلہ آیا، میں پٹیشنر ہوں، مجھے تو قبول ہوگا جی۔ میں ان 5 ججوں کو بڑا ریسپیکٹفل اور بڑا فیوچرسٹ اور ڈائنامک سمجھتا ہوں، اور جو یہ تاثر دے رہے ہیں، جو ایک نفسیاتی جنگ اس ملک میں انہوں نے شروع کی، یہ سائیکولوجیکل وار، اس میں ہاریں گے یہ۔ اور جب میں کہتا ہوں قانون کا بھی تابوت نکل سکتا ہے، کہ ساری دنیا کی آنکھوں میں مرچیں نہیں ڈالی جا سکتی اس وقت، عدلیہ بھی اپنے وقار اور قانون بھی اپنی عظمت کے لیے اپنی جنگ لڑے گا۔ ہر شخص کے اندر ایک انصاف کا دیوتا موجود ہے، اور ان 5 ججوں کے اندر تو خوف خدا بھی ہے اور لا کی اپروچ بھی ہے۔ کوئی لائر یا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو قانون کی فہم و فراست نہیں ہے۔ اور یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے کہا جناب علی کہ حضرت عمر فاروق نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ بارے ثبوت نہیں آتا۔ اور 371 سوال میں نے جو انہوں نے سرکاری وکلا سے کیے، آپ وہاں خود موجود تھے جی عباسی صاحب، آپ وہاں موجود تھے، میں نے انہیں لکھ کر تحریری دیے کہ جناب یہ 371 سوال آپ نے کیے، ان میں سے ایک کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور خود ججز کہتے رہے ہیں کہ مخدوم صاحب نے بال جو ہے آگے دے دی، اور اس نے حامد صاحب نے آگے کر دی، اور حامد صاحب نے پھر راجہ صاحب کو دے دی، اور ثبوت اور ڈاکومنٹ تو کسی نے نہیں دیے۔ سو ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ججز پر بھی کتنا بھاری بوجھ ہوگا، اور کتنے اہم فیصلے سے زندگی میں نے کورٹ میں ان کو کہا تھا کہ اللہ بعض لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اور ان 5 ججوں کا خدا نے انتخاب کیا ہے، اور خدا کی طرف سے ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ انصاف کریں۔ ہماری ان کے آگے پٹیشن ہے، اور لیکن شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا عدالت نے، اور میرا خیال ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا ایک اچھا فیصلہ کیا ہے
کہتا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قانون اور کے مطابق ایک اچھا فیصلہ کریں بھی تو اس کو باہر کیسے دیکھا جائے گا وہ بڑی مختلف چیز ہے. آپ اگر فیصلہ وہ نون لیگ کے حق میں اور میاں صاحب کے حق میں دے دیں تو آپ ہی کہیں گے آج قانون کا تابوت نکل گیا ہے جی. یہ بات بھی عدالت جانتی ہے. پریشر تو دونوں سائیڈوں نے بڑا چنگا پلا ڈالا ہوا ہے بھائی. جو بات ہے جو ایک نفسیات کی، جب پورا 36 آدمیوں کا میڈیا سیل ایک پوری تحریک چلا رہا ہے تو مقابلے میں تو عمران خان اور شیخ رشید ہی کھڑے ہیں. اور ہم جتنا کر سکتے تھے جی، جتنا ہمارے بس میں ہے ہم نے کیا ہے. ہم فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ اپنا سو موٹو لے گا اور انشاءاللہ کرپشن کا تابوت نکلے گا. چلیں آخر میں شیخ صاحب یہ بتائیں، جو وزیر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طلال چودھری صاحب نے تو شاید ادھر تک کہہ دیا کہ فیصلہ حق میں آئے گا گھڑی پر، جس طرح ابھی یہ سچ ہے کہ ابھی گھڑی پر دن کے 12 بجے، اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ فیصلہ شریف فیملی کے حق میں آئے گا. اور دوسرے بیانات کہ اپیل نہیں کریں گے، مطمئن ہے فیصلے. یہ کدھر سے کانفیڈنس آ رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، یہ ان کے 12 بجے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک کہا اس برخوردار نے کہ ان کے 12 بجے ہوئے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جناب علی کہ یہ سارے مسئلے ٹھیک ہیں، تو پھر اتنی ان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں اپیل نہیں کریں گے. اپیل تو ہو ہی نہیں سکتی. اپیل تو انہی ججوں نے سننی ہے. سپریم کورٹ میں کیس ہے آج، اور اگر کمیشن بھی بنا ہے تو شیخ رشید عوامی مسلم لیگ اس کمیشن میں بھی شامل ہوگی جی. لیکن مطالبہ کرے گی کہ جتنے دن کا کمیشن ہے اتنے دن نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں. اور اگر حدیبیہ کا کیس کھول دیا، آپ کا خیال ہے وہ بھی آپ کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا شیخ صاحب؟ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اور حدیبیہ کا کیس اور قطری خط، دے آر دی مدر آف دی کرائم. اگر قطری خط کو کوئی ویلیو نہیں دیے جاتی تو یہ ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. جو ایک قطری خط کے سہارے انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. اور 164 کے بیان میں آپ وہاں موجود تھے، میں نے کہا یہ شیخ عظمت صاحب ہمارے شہر کے جج ہے. 164 میں ہمارے شہر میں کئی لوگ پھانسی لگے ہیں، اور 164 کے بیان سے اسحاق ڈار صاحب منرف نہیں ہو سکتے. اگر منرف ہوں تو وہ جیل جاتے ہیں. اور عدالت میں آ کے لوگ جو ہے نیکسٹ پیشیوں پہ جو مرضی کہیں، پر جج ان سے بار بار پوچھتا ہے کہ بھئی ہوش و حواس میں ہو، تھوڑی دیر پانی پی لو، کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہو. ہر دفعہ کہتا ہے جی میں بالکل ٹھیک سوچ سمجھ کے اور عدالت کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں. اور اگر حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھل جاتا ہے تو وہ $34 ملین کا بھی کیس جو ہے کہ وہ پیسے جو ہیں ان فلیٹس کے اور ملکیت، سارا کیس ہی جو ہے جی وہ. اور حدیبیہ پیپر مل کی اپیل جو ہے وہ جس ایک جج نے، ایک اپیلنٹ جج ہے، اس کا خود نام آیا ہے، خود اس کا نام آیا پاناما لیکس میں، اور وہ بنائی اس نے اس وقت ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے کے بعد. سو یہ ججز، اس جج کی رسپیکٹ کا بھی مسئلہ ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک جج جو ہے اس کے پاناما لیکس میں اکاؤنٹ ہو، اور وہ جج ہو جس نے ان کی اپیل جو ہے آگے مسترد کی ہو کہ اس کے خلاف اپیل نہ کی جائے. تو کیس بہت ہی بر صغیر پاک و ہند کا تاریخی کیس ہے، اور انشاءاللہ تاریخی فیصلہ آئے گا. تاریخی فیصلہ آئے گا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. کیا فیصلہ آئے گا؟ چلے ایک تاریخی فیصلے کے اوپر نہیں میں زیادہ کامنٹ کرتا. لیٹس ناٹ پری ایمپٹ واٹ دی کورٹ کین ڈو. سوال یہ کہ جس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کورٹ پر، ایک طرف شیخ صاحب کو سنا یا قانون کا تابوت نکلے گا یا قانون کا تابوت نکلے گا. یہ ٹرائل کورٹ کا ٹرائل ہے، یہ سپریم کورٹ ٹرائل پر ہے. یہ اکثر وکلا حضرات، آپ کو سیاستدان، بہت سے ایسے سیاستدان جو حدیں کراس کرتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. کیا پورا پریشر پڑا ہے اسد عمر صاحب اس ٹائم سپریم کورٹ کے اوپر؟ آپ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، نون بھی پریشر ڈال رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، وہ سخت بیانات بھی دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل گیم چل رہی ہے ساری کورٹ کے باہر. سر پتہ نہیں پریشر کیا ہے کورٹ کے اوپر. تنخواہ نہ ہم ان کی دیتے ہیں نہ مسلم لیگ نون دیتی ہے. انڈیپینڈنٹ ان کی پوزیشنز ہیں، تو ہونا اصولاً تو کوئی پریشر ہونا نہیں چاہیے. فیصلہ کیا آئے گا، تاریخی ہوگا نہیں ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا. امید ہے کہ صرف 5 افراد کو ہی پتا ہوگا ابھی تک، اور کسی اور کو نہیں پتا ہوگا. لیکن ایک بات جو شیخ رشید کہہ رہے تھے نا، وہ اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. فیصلہ جو بھی آئے، میاں صاحب بہت بڑی شکست کھا چکے ہیں. فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا ہو سکتا کہ وہ جائیدادیں باہر اربوں روپے کی جو سالہ سال خاندان جھٹلاتا رہا ہماری نہیں ہیں، آج انہوں نے قبول کر لی وہ ہماری ہیں. فیصلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب کے خاندان کی
نہ کسی ایک فرد کی سٹیٹمنٹ کسی دوسرے فرد کی سٹیٹمنٹ سے ملتی ہے، نہ کسی فرد کی اپنی سٹیٹمنٹ پہلی دوسری سے ملتی ہے یا دوسری تیسری سے ملتی ہے. وہ جو بھی فیصلہ لکھا جائے گا وہ فیصلہ یہ حقیقت نہیں بدل سکتا. یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہائی معیوب چیز ہے جی کہ ایک بیٹے نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے مرحوم والد کے اوپر منی لانڈرنگ، ایسٹ کنسیٹمنٹ، ٹیکس ایویژن کے الزامات لگا دیے اور اپنی طرف سے جس کو وہ کہتے ہیں ثبوت، وہ ثبوت بھی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. یہی انہوں نے کہا ہے نا جی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، عوام کے سامنے آئی ہیں پچھلے 11 ماہ کے اندر. Well, that's one way of looking at it کہ انہوں نے یہ الزامات اپنے والد پہ لگائے. دیکھیں یہ بھی ایک اور طریقہ ہوگا اس کو دیکھنے کا کہ انہوں نے پہلی فیز میں اپنے شاید والد صاحب کا نام بچانے کے لیے ہی وہ پوزیشنز لی ہوں جو مارچ اپریل لاسٹ ایئر لی گئی تھیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آسان طریقہ تو یہ ہوتا، کہتے ہیں والد صاحب کے ہیں، کاغذ کہاں سے ہیں ہمیں نہیں پتا، کس طرح خریدے، میں کس طرح بتاؤں، والد صاحب کی زمین ہے، کیسے کوئی جواب دے سکتا ہے اپنے والد صاحب کا جو 10 سال 20 سال 30 سال پہلے جیسے بھی خریدی گئی ہو. قانوناً بھی آپ اپنے والد صاحب کی کسی پراپرٹی کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. بلکہ کراچی بیٹھے ہم کسی چیز پہ گفتگو کرتے، یہ 3-4 لوگ بیٹھے تھے، جب یہ گفتگو ہوئی تو ان کا بھی یہ خیال تھا، کہتے یار میرے والد صاحب کی پراپرٹیز کہاں سے آئیں. میں شازیہ بیوی کو پروگرام کے اندر لے آؤں کہ کیسے آئیں پراپرٹیز، کوئی جواب نہیں دے سکتا اپنے والد کا یا اپنے باپ، شاید ان کو بچانے کے لیے کہ ان کا نام نہ اچھلے یہ پوزیشنز لی گئی کہ ہم کیا سیف پوزیشن ہے 2006 کا بول دو، اس کے بعد کے کاغذ ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد کیس کہاں جانا ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں پولیٹیشین، پروگرام میں بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کے آپ کو کہا تھا نا عمران خان صاحب نے، آپ چھٹی جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار شاید 10-15 دن میں کیس ہی ختم ہو جائے. ان کا بھی خیال ہوگا کہ 10-15 دن میں کیس ختم ہو جائے گا شازیہ بیوی، اس لیے جو جواب ہے دو نکالو اس کو. لیکن وہ کسی کو کیا پتا تھا اس حال بعد بھی یہاں پہ کیس پھنسا ہوگا. یہ شازیہ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، میں بھی اس پہ تھوڑا کامنٹ ضرور کروں. جی شازیہ بیوی. جی کاشف، اب تو اینیورسری ہونے جا رہی ہے. یہ جب تمام معاملہ سامنے آیا تھا مارچ اپریل تک تو ہم 1 برس کو پہنچ گئے تقریباً، اور یقیناً یہ سوچا تھا نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کہ جس طریقے سے اور چیزوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ اس پر بھی مٹی ڈالنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین بھی چلی تھی ان کے من پسند جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی جانب سے، اور یقیناً انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کیمپین تو ہر فیتے پر اور ہر ایکشن پر کی ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے اپنے ایڈز چلانے کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک بلنڈر، ایک بھونڈا مذاق کیا تھا. لیکن آج بھی یہ کیس چل رہا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. گو کہ ہم آئیڈیلی چاہتے تھے کہ اس کو ایک میکنزم کے تھرو پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے، اور اب عدالت میں ہے تو یقیناً ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام بحث، تمام ڈیلیبریشنز، ڈسکشنز وہاں ہو رہی ہیں، اس سے بہت چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اگری ود اسد عمر صاحب کہ فیصلہ اب یہ بات صرف فیصلے تک آپ نہیں لے جا سکتے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ان کے رویے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. دن میں 4 مرتبہ پریس کانفرنس حکومت صرف پینما پہ کرتی ہے. کیا پاکستان میں مسائل سب ختم ہو گئے؟ کیا ایشوز ختم ہو چکے ہیں پاکستان کے؟ اور کیا صرف پینما بچا ہے کہ جس پر پوری گورنمنٹ مشینری دن میں 4 مرتبہ مختلف اوقات مقرر ہیں اس پر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ تو یہ پورے ملک کے ساتھ انہوں نے مذاق مچایا ہوا ہے، اور یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم کورٹ پہ انفلوئنس نہیں ہو سکتے یا یہ سب جوڈس میٹر ہے. یہ خود اگر حکومت کے اراکین کہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے تو یہ کس طریقے سے کورٹ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا امپریشن دے رہے ہیں کورٹ کے حوالے سے، اور یہ سب جوڈس میٹر پہ اس طرح کی ججمنٹ خود پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارا پاکستان کی تاریخ ہے. یہ پریشان ہے. میں ذرا اسد عمر، میں بریک کے بعد بھٹی صاحب میں آپ کو کچھ بیانات سناؤں گا. پہلے اسد صاحب وانٹس ٹو میک اے کوئک کامنٹ آن دس، لیکن ایک تھوڑا سا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس پہ کہ جیسا انہوں نے کہا کہ سبجیکٹ اس معاملے کے اوپر پھر بھی بیان دیے جاتے ہیں، یہ اسی طرح جس طرح میرا خیال ہے عمران خان صاحب کئی دفعہ اداروں میں بہت سخت بات کر جاتے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی اسی طرح سخت بات کہ آپ کو نیب کے اوپر جو ان کے کامنٹس ہیں وہ بھی یاد ہوں گے کس طرح انہوں نے دیے. لیکن آج اگر آپ ان سے پوچھیں گے عمران خان میں خامی کیا ہوتی ہے، دیکھو نیب کو کتنی تنقید کرتے ہیں اداروں پہ، خود جب ضرورت تھی ناخن تراشنے ہیں یا بہت زیادہ ناخن بڑے ہو گئے جو میاں صاحب نے کہا عزت اچھالتے ہیں. اسپیکر صاحب نے کیا بات کی جو اس اسمبلی میں، anyways you wanted to make a point and then I'll go to بھٹی صاحب. جی میں جی بات بڑی سادہ کر رہا تھا کہ جو سارے الزامات شروع ہوتے ہیں نا وہ 1993-94 سے شروع ہوتے ہیں. 1978 تک جا کے کہانی جس نے کھینچی ہے وہ تو وزیر اعظم نے کھینچی، کسی نے نام نہیں لیا تھا.
ہم تو یہ دیکھتے رہے تھے کہ ایک پاکستان میں قانون میں ترمیم لائی جاتی ہے، وہ اکنامک ریفارمز پروٹیکشن ایکٹ، اس کے کچھ چند ماہ کے بعد آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے چند ماہ کے بعد فلیٹس خرید لیے جاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ وزیر اعظم کی اپنی جو کمائی ہے جو اس 93-94 کے ٹائم فریم کی ہے، وہ اس کا ہماری نظر کے اندر صرف الزام ڈال رہے ہیں اپنے مرحوم والد کے اوپر، وہ مرحوم والد کی عزت بچانے کی نہیں کوشش کر رہے. ٹھیک بٹی صاحب، بریک کے بعد یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں اتنے؟ میں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب، یہ جو بیانات آ رہے ہیں وزراء کے، یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ یہ طلال چودھری صاحب، یہ وفاقی وزراء، یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے کہ جہاں پر شیخ صاحب اور عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ نون کا تابوت نکلے گا یا قانون کا تابوت نکلے گا، ایک پوزیشن یہ ہے اور وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ دوسری پوزیشن ہے جو حکومت کر رہی ہے. آپ اس طرح دیکھیں گے ان بیانات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشی صاحب، ایک تو جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے نا نون یا قانون، میں اس بحث میں نہیں جاتا. یہ کس کا تابوت نکلے گا یہ تو جب جج صاحبان فیصلہ کریں گے تو میں فیصلے پہ آرگومنٹ کروں گا. ٹھیک ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ جو وزراء نے تو آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، کل ان کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے سنا دیا، آج وہ جو جڑا والے کے چودھری غالباً کوئی ہیں کوئی چودھری صاحب، انہوں نے سنا دیا کہ 100% ہمارے حق میں فیصلہ ہے. سونیا ہوجن گنیا تے مرزا یار پھرے، ساری عدالتیں ختم کر دی، وکیل ختم کر دی، ادارے ختم کر دی. انہوں نے کہا ملزم بھی ہم ہیں، منصف بھی ہم ہیں، وکیل بھی ہم ہیں، مدعی بھی ہم ہیں. انہوں نے تو خیر فیصلہ سنا دیا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں. اس کیس میں میرے خیال میں صرف ایک سوال تھا، منی ٹریل. 12 ثبوت ان پر تھا. جتنی ہیرنگ میں نے سنی ہے، جتنے میرے کان میں تھوڑی سی میل رہتی ہے، زیادہ سن نہیں پاتا، منی ٹریل کا ایک ثبوت نہیں آیا. میرے خیال میں یہ فیصلہ پاکستان کی آئندہ نسل کے لیے کرے گا کہ یہاں کرپشن فری کر دی جائے گی، ڈاکے چوری عام ہو جائیں گی، اسٹیٹ بینک کو لوٹنا لیگل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی لگایا جا سکتا ہے، کوئی جتنا بڑا ڈاکہ مارے گا اتنا بڑا عہدہ ہوگا. میں نے ہمیشہ سنا تھا کاشی صاحب کہ انگلیوں کے یہ تھم پریشر ہے نا، یہ نہیں ملتے کسی کے ساتھ پوری دنیا میں. کل اربوں روپے 6-7 ارب لوگ ہیں، یہ پہلی فیملی ہے جس کے بیانات اپنی پراپرٹی کے نہیں ملتے. انبلیویبل. یہ دنیا میں واحد خاندان ہے جن کے اپنے پیسے ہیں بقول ان کے، لیکن ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے. الحمدللہ 2011 میں ہم تھے نہیں، میری پراپرٹی نہیں ہے. سلمان صاحب کہتے ہیں 2014 میں ثابت کرو، وارث صاحب کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع. او بھائی خدا کے بندو، اتنا ہے کہ منی ٹریل بتا دے کیسے گئی. تو میرے خیال میں تو ان مسلم لیگ نون کے وزراء نے تو سنا دیا ہے. ماضی یہی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کبھی سزا نہیں ہوئی. وہ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل میں مل پلج کرائی، وہ بعد میں ان کو مل گئی، جو مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئے. ٹائم بارڈ ہو گیا. جج صاحبان نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ایگریمنٹ منگا لے بھائی، کس کی وجہ سے آپ گئے تھے، کیوں پلی لے کے آپ 9 سال بعد اپیل کر رہے ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی لگ رہا ہے. کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی، لیکن بہرحال فیصلہ تو اب آنے والے دنوں میں ہوگا. میں ذرا آپ کو سنا دوں کو قوم بنانا. میں صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس تو دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے. سنیے گا بیانات کس قسم کے ہیں جو حکومتی وزراء دے رہے ہیں. جس بندے نے اپنے 3 ٹینورز، چاہے وہ سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 3.5 سال کا ہو، اگر پاکستان کے لوگوں کی صرف خدمت کی ہو، اور وہ وزیر اعظم جس کے اوپر پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسے حملے ہوئے ہوں، اس کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا. پاکستان کے وزیر اعظم، آپ کے اور میرے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ کوئی ایسی فیصلہ آئے، کیونکہ نہ اس میں ثبوت تو کسی کے پاس ہے نہیں، صرف جھوٹ کی بنیاد پر کیس بنایا گیا ہے. ہم بالکل مطمئن ہیں. جس طرح اس وقت دن ہے، دن کے 12 بجے ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اسی طرح یقین سے میں کہہ سکتا ہوں یہ فیصلہ 100% یہ شریف فیملی کے حق میں آئے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں جائیں گے. اسد صاحب کہاں سے what is happening؟ کیونکہ میں نے اعتزاز صاحب کو سنا، ان کا خیال تھا کہ یہ کیسے، ان کو کیا فیصلے کا پتا. Is this politics? Psychological warfare? ظاہر ہے وہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں ایک بہت زیادہ ماحول بن گیا تھا. آہستہ آہستہ آپ نے بھی موڈ
لوگوں میں شفٹ ہوتا ہوا دیکھے گا. پہلے جو ہے مجھے زیادہ تر جو لوگ ملتے تھے وہ کہتے جی نظر تو آ رہا ہے سب پکڑے گئے میاں صاحب رنگے ہاتھوں, لیکن جی فیصلہ نہیں آئے گا, ہونا کچھ نہیں, او جی پاکستان ہے ادھر تو کچھ نہیں ہوتا. وہ ماحول بدلتا گیا. تو اب اس کا ان کو پریشر بالکل فیل ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ مریم اورنگزیب جو ہیں آئی تھنک ان کو ابھی بھی سچ بولنے کی ٹل بہت ریسنٹلی عادت تھی. تو اس دفعہ جب انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم نے صرف عوام کی خدمت کی ہے تو ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. ابھی تھوڑی سچائی ان میں باقی ہے, یہ خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے. دیکھیں سوائے اس کے کہ آپ ان ججز کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی ہوگا نا. اگر آپ کو فیصلہ پتہ چل گیا کہ فیصلہ کیا آئے گا تو اس کا مطلب کمپرومائز ہو گئے ججز. اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس کا الٹا اثر ہوگا, یہ بیک فائر ہوگا. آپ ایفیکٹیولی کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کر رہے ہیں. نہیں سر, کنٹیمپٹ آف کورٹ تو اس وقت بھی ہے نا شازیہ بی بی جب یہ کہا جائے گا کہ نون یا قانون میں سے کسی ایک کا تابوت نکلے گا. اگر یہ کہا جائے کہ فیصلہ اگر یہ عدالت کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. سو یہ کہنا کہ صرف یہ کر رہے ہیں کنٹیمپٹ تو دونوں سائڈوں سے, سائیکولوجیکلی پریشر تو دونوں سائڈوں سے ڈالا جا رہا ہے نا. جی مجھ سے بات کر رہے ہیں شازیہ مری صاحب. دیکھیں کاشف, بات تو وہی ہے کہ اب پوری قوم جو ایک عرصے سے دیکھ رہی ہے جس طریقے سے مختلف وقتوں میں نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھا تو گیا, اور بہت صحافی جو انویسٹیگیشن میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے بہت حد تک انویسٹیگیٹ بھی کیا, سٹوریز سامنے آئی لیکن وہ کہیں پہنچی نہیں. تو ایک قسم کی میں سمجھتی ہوں فرسٹریشن بھی ہے. عدالت سے جس طرح کی امید لوگوں نے لگائی ہے وہ ایک بڑی جائز امید ہے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی قسم کا انفلوئنس ہے. البتہ حکومت جو ایک ذمہ داری کی پوزیشن پہ فائز ہے اور جس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جو میں نے پہلے بھی کہا, بھٹی صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا کہ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کون سی ججمنٹ آنے والی ہے. جن 2 اراکین اسمبلی کا آپ نے ابھی ہمیں فوٹیج بھی دکھایا وہ ہم نے سنا, ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ شام کے وقت ان کی باقاعدہ ان کا پورا حساب لیا جاتا ہے, اور جو زیادہ اچھل کے بات کرتا ہے اس کے لیے تالیاں بجوائی جاتی ہیں. تو یہ بھی اپنی میں سمجھتی ہوں کہ نوکری کر رہے ہیں. اب وہ ایک شخص کہتے ہیں کہ جی شریف خاندان بری ہوگا. اگر آپ شریف خاندان کے سپوکس پرسن ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت میں آپ کس طرح جا کے حکومتی جو بجٹ ہے وہ اپنی پریس کانفرنسز میں خرچ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وزیر اعظم کا دفاع کر رہے ہیں, شریف خاندان کا دفاع کر رہے ہیں, ان کے بچوں کا دفاع کر رہے ہیں, ان کے مرحوم والد کا دفاع کر رہے ہیں. ایک بہت زیادہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے حکومتی صفوں کے اندر, اور روز جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے صرف نمبر لینے کے لیے ہوتی ہے. شام کو جو ان کی رپورٹ وہاں طلب ہوتی ہے اس رپورٹ میں بہتری لانے کے لیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو حکومتی اراکین یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ خود بھی یقین نہیں رکھتے ان باتوں میں جو وہ میڈیا کے سامنے آ کر کرتے ہیں. بھٹی صاحب, یہ ایک ریس تو ہے کہ کون زیادہ خوش کرے گا, کون زیادہ کون زیادہ کنونسنگ دلائل دے گا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے. مجھے کچھ لوگ یہ بھی جو وزراء پریس کانفرنس شام کو کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں حکم ہوتا ہے بیٹھ جائیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے اس میں بیٹھ کے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, تو جو بھی جس طریقے سے بھی ڈیفینڈ کرنے کرتے ہیں, ظاہر ہے ہر پارٹی یہی کرتی ہے نا. بھٹی صاحب, پچھلے 5 سال میں ہم زرداری صاحب کے بارے میں جب بات تھی, گیلانی صاحب کی تھی, اگر سوئٹس اکاؤنٹس کی تھی, سرے پیلس کی تھی, پیپلز پارٹی بھی ایسی ڈیفینڈ کرے گی. ابھی اگر آپ پی ٹی آئی سے سوال پوچھیں گے, اگر ان کی پارٹی کے اندر لوگوں کے پر الزام ہے تو یہ کیا, یہ سیاست ہماری. میں کاشف صاحب بھٹی صاحب کے جواب سے پہلے میں کہہ دوں کہ اتنی پرسنلائزڈ کبھی پریس کانفرنسز ہماری جانب سے نہیں ہوئی. یہ بڑی پرسنلائزڈ پریس کانفرنس ہے. وہ ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر کی مثال انہوں نے بہت سیریسلی لے لی ہے کہ جھوٹ بولے جاؤ اور لوگوں کے دماغ میں جھوٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. ایسا اب نہیں ہو سکتا. جی بھٹی صاحب. اچھا, کاشف صاحب نے بڑی معقول بات کی. جو بھی جماعت کے رہنما آتے ہیں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. انفیکٹ کہ جب کوئی بھی جماعت ٹکٹ دیتی ہے نا, وہ اس شخص کا کریکٹر نہیں دیکھتی, کیا وہ آنیسٹ ہے, اس کی وفاداری دیکھی جاتی ہے, کیا وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے.
وہ اپنے ساتھ لائلٹی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا علاقے میں اپنا اثر و رسوخ کتنا ہے, اس کے پاس نجائز پیسہ کتنا ہے, الیکشن ایگنگ میں یہ حکومت کی کتنی مدد کر سکتا ہے, الیکشن بدماشی سے جیت سکتا ہے, تھانہ کچہری اس کی جیب میں ہے. وہی وجہ ہے کہ مراد سعید صاحب کو ایک ایم این اے نے نامناسب وہ الفاظ کہے کہ جو کوئی بھی غیرت مند آدمی کسی کو نہیں کہتا, کیونکہ آپ لائلٹی اس کا کریکٹر نہیں دیکھتے آدمی کا, بدقسمتی ہے. لیکن میں ایک دوسری گزارش کرتا چلوں, دیکھیں ہمیشہ جو دباؤ ڈال سکتا ہے یا خرید سکتا ہے وہ جو حکومت میں ہو, جی میرے بھائی کو ایمبیسیڈر بنا دیں, کسی کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیں, کسی کو کوئی 8 کنال کمرشل پلاٹ دے دیں, کسی کے قتل معاف کرا دیں. ہمیشہ حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں, اداروں میں اپوزیشن کبھی نہیں ہو سکتی. میں اور آپ اپوزیشن اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہماری ایک رائے ہے, اس سے اختلاف بھی لگتے لوگ کرتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی گاڑی میں, حکومت پاکستان کا موبائل استعمال کرتے ہیں, حکومت پاکستان کا پی اے ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو ایک جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے؟ مجھے بتایا نا کہ میں اس اے آر وائی کا پیٹرول اپنے ذاتی کاموں میں لگاؤں, اس کی گاڑیوں کا تو ڈس آنیسٹی ہے. اس کو ہی صادق امین کہتے ہیں نا. اس کیس میں صرف ایک فیصلہ ہے, عدلیہ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ملک کو کرپٹ جھوٹے لوگ چاہیے یا دیانتدار باکردار اور محب وطن چاہیے. یہ فیصلہ میرا خیال ہے 5 لوگوں کے علاوہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ اس میں منی ٹریل ثابت نہیں ہو سکی. ایون کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جب تک نواز شریف کے وکیل نہیں بنے تھے وہ کہہ رہے تھے بارے ثبوت نواز شریف پر بہت کچھ کہا انہوں نے جب تک وکیل نہیں بنے, جب تک وکیل نہیں تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کہا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل انصاف اب کرنا ہے عدلیہ نے, میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. لیکن یہ فیصلہ یاد رکھنا کاشف صاحب میری اور آپ کی نئی نسل کے لیے ہے کہ انہوں نے حیوانوں میں جانوروں میں رہنا ہے یا انسان. سر میرا یہ خیال ہے بٹی صاحب یہ ساری کیمپین اسد عمر صاحب, میرے خیال میں بٹی صاحب سے اتفاق کر کے ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے مسئلہ میاں نواز شریف, آصف زرداری صاحب, عمران خان صاحب نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی ایلیٹ جو کہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی رہی ہے, نہ کوئی قانون ان کے اوپر لاگو ہے, وہ اپنی مرضی سے وہ جیسا اب دیکھیں اگر میاں صاحب کی جو شوگر ملیں بند کرائی گئی ہیں, یہ ہے پاکستان کہ اگر آپ کے پاس آپ بہت زیادہ تگڑے ہیں تو آپ قانون کو ڈیفائی کرتے ہوئے اپنے وہ تمام کام نکلوا سکتے ہیں جو آپ کو نکلوائیں گے. یہ ان کے درمیان لڑائی ہے. لیکن جب اٹ کمز ڈاؤن ٹو پولیٹیشنز, مراد سعید صاحب کا ذکر کیا انہوں نے, اب کہا کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے بڑی زیادتی کی, اور میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی, یہ بڑی غیر ضروری, اور اس کو کنڈیم کیا. لیکن عمران خان صاحب کو سخت الفاظ کہنے پر یہ بات شروع ہوئی کہ میرے لیڈر کو تم نے گالی کیوں دی. دیکھیں بات تو یہی شروع ہوتی ہے نا, ہر آدمی اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. دیکھیں میں کاشف, آپ یہ تمام جو اینکرز ہیں نا ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک نیوٹرل ان کو پوزیشن. نہیں بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل بھی نہیں, میں پوزیشن, میرا خیال ہے کہ میں نے پروگرام کیا تھا جب جس دن یہ واقعہ ہوا مراد کے خلاف نہیں, کیونکہ میرا خیال ہے بڑی غلط بات کی انہوں نے. میں صرف ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں, بات شروع کیوں ہوئی. میں مراد کی نہیں بات کر رہا تھا, میں تو ایک اوور آل بات کر رہا تھا. تو اس کے اندر ہم جو ہے نا ایک بہت جنرلائزڈ گفتگو کرتے, سب ایسے ہیں, سب ایسے ریئیکٹ کرتے. ایسا ہے نہیں. اس وقت پچھلے کئی ماہ سے کورٹ کے اندر میاں نواز شریف کا بھی مقدمہ چل رہا ہے, اور وہی ایسٹ کنسیلمنٹ اور یہ سب, اور عمران خان کے خلاف بھی چل رہا ہے, ان کا الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے. ٹھیک, پی ٹی آئی نے کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں, ساری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی بیٹھ کے ڈیفینڈ کری ہے عمران خان کے, نہیں عمران خان کے یہ احساسے بالکل ٹھیک تھے. کتنی دفعہ آپ نے نظر آیا, وہ دن میں 4 ہوتی تھی وہاں وزیر اعظم کے لیے, اور وہ صرف مسلم لیگ نون نہیں کر رہی ہوتی تھی, وہ وفاقی حکومت پاکستان کی. یہ میرا گلہ کورٹ سے بھی ہے. میرے خیال میں کورٹ کو ڈائریکشن دینی چاہیے تھی. آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر حکومت کی مشینری روزانہ استعمال کر رہے ہیں ایک شخص کے دفاع کے لیے. ان کی وزیر اعظم کی پرفارمنس یا ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کوسچن میں, ان کی ذات, ان کے فیملی افیئرز تھے ایشو کے اندر. سو ایک تو کلیئر آپ کو کانٹراسٹ نظر آئے گا, دونوں کیسز ساتھ چل رہے ہیں, ادھر عمران خان ادھر نواز شریف. ہمیں بھی اتنا عمران خان سے عشق ہے جتنا ان کو نواز شریف کے ساتھ عشق ہے. دوسری چیز جو ہے, جو آپ دباؤ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ دینا یہ ایک لیول دباؤ ہے, لیکن یا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک جماعت ہے جس نے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا ہوا ہے. وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرایا, وہ تحریک انصاف نے نہیں کرایا, جماعت اسلامی نے نہیں کرایا. واحد ایک جماعت ہے پاکستان کی جہاں آن ریکارڈ ہے اس پارٹی کا چیف منسٹر بات کرتا ہوا سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ
کہ وزیر اعظم ناخوش ہیں کہ آپ نے ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں دیا. آگے سے جج کہتا ہے کہ وہ میاں صاحب سے کہیں میں تابعدار ہوں, جیسے آپ فیصلہ چاہیں گے. سو یہ جو ریکارڈ ہے نا, ایلیٹ ہے نا سر, یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا آپ کی, جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے سسٹم. ایک بات اگر آپ مناسب سمجھیں. جی بھٹی صاحب, میں سن لوں بھٹی صاحب کو. جی بھٹی صاحب. اچھا کاشف صاحب, آپ کرکٹ لور ہے. پی ایس ایل کے 2 بچوں پر الزام لگا تھا کہ یہ جوئے میں ملوث ہے, انہیں واپس بلا لیا گیا, میچ نہیں کھیلنے دیا گیا. اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف 2 مہینے کیس چلتا رہا, کرپشن کا چلتا رہا, اس پہ یہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے منی ٹریل بچائی ہے, لیکن ان کے خلاف ہے قانون حرکت میں ہی نہیں آیا. آپ کرکٹ میچ میں پلیئروں کو بلا لیتے اور ملک جس کے سارے ادارے اس کے تابع ہیں, اور وہ پرائم منسٹر, اور پھر کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. بہرحال ماضی دیکھیں, کافی کچھ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے اس دفعہ ہسٹری دہرائی نہ جائے, ہسٹری بنا دی جائے, اللہ کرے کہ ہسٹری بن جائے. سر لیکن اس کی وجہ کیا بھٹی صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اخلاقیات نہ قانون اس ملک میں دونوں چیزیں نہیں. بریک کے بعد اگر اجازت دیں, بالکل یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ ضرور بات کریں. یہ اخلاقی فیصلہ ہے کسی کا کہ میرے خلاف کیس شروع ہو گیا, میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. قانون تو اس میں حرکت میں نہیں آئے گا. قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سزا ہو تو آپ ہو سکتے. یہ تو اخلاقیات کہتی ہے کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. یہی پیپلز پارٹی کے دور میں, اس دور میں, مشرف صاحب کے دور میں, یہ نہ قانون ہے نہ اخلاقیات ہے ہماری سیاست میں, جس کی وجہ سے ہم ادھر کھڑے ہیں جہاں آج پاکستان کھڑا ہے. اس پر بات کرتے ہیں کیا طریقہ ہے اس کو نکالنے کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شازیہ مری صاحب شروع کرتا ہوں, اینڈ ود یو. پاکستانی سیاست سے مجھے لگتا ہے مورالٹی تک بھی, ایک تو قانون کی بات ہم خام خواہ کرتے ہیں, لیکن نہ قانون ہے نہ اخلاقیات ہے. ہم تو ہیں ہی, ہماری تو ایک مائنڈ لیس پالیٹکس ہے, افراد کے گرد گھومتی ہے. مقصد حکومت میں آنا ہے, حکومت میں آ گئے تو وہی اصل تو پالیٹکس پاکستان کی ہے. جمہوریت تو ویسے ہم نے نام دیا ہوا نا اس پالیٹکس کو. دیکھیں کاشف, میں بہت زیادہ جنرلائز میں نہیں سمجھتی کہ اس بات کو کرنا چاہیے. آپ نے مختلف وقتوں میں دیکھا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی دیکھا ہے, پیپلز پارٹی کا رول بڑا واضح آپ نے دیکھا ہے. عدالتوں کے فیصلے ہمارے لیے کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں جن پر ہم جو ہے وہ ڈھول پیٹے یا خوشی منائیں. بہت سارے فیصلے ایسے آئے, لیکن کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کے جانب سے بھی نہیں ہوئی کہ ایک کنکر یا ایک پتھر عدالت پر پھینکا گیا ہو. اور یہ ماضی جو ہے یہ بھولا نہیں جا سکتا جو کہ نواز شریف کی جماعت کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے اعتزاز احسن, اور جس طریقے سے اس وقت افتخار چودھری صاحب کی کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے جب آپ کی پارٹی کہتی تھی وہ سیاسی ہو گئے ہیں. وہ کیمپین جس نے پرویز مشرف صاحب کو نکالا, جمہوریت واپس آئی, آپ کو بھی اپنی مرضی کے جج چاہیے تھے. Let's not make no mistake about this. میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آن پرنسپل شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ نے نہیں, آن پرنسپل What was the principle? What was the principle when she went to his house and said کہ میرے چیف جسٹس ہے میں جھنڈا لگاؤں گی, اور اس کے بعد آ کے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میں یہ سیاسی ہو گئے ہیں. بڑا فرق ہے جی دونوں میں. کاشف صاحب, the problem is کہ جب ایک عورت بولتی ہے کہ مرد کو انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس پر سروے آ چکا ہے, تو میں بولوں گی آپ انٹرپٹ کریں گے, یہ آپ کی سائیکی ہے, میں اس سے نہیں لڑ سکتی. دیکھیں میرا تو صرف ایک مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کا سیاہ اور سفید ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں تو تھوڑا سا اپنے 2 سینٹس ڈال دیتا ہوں بیچ میں, باقی آپ جو کہتا ہے کہیں. یہ آپ مجھ پر مسلط کر رہے ہیں, میں نہیں اس کو قبول کرتی. میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میری بات مکمل نہیں ہوتی, میں بات پوری نہیں کرتی, آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں. اب آپ مجھے بات کر لینے دیجئے. شہید محترمہ نے بالکل کہا یہ چیف جسٹس ہیں اور ان کا احترام ہے, اور ان کے لیے جو پرنسپل سٹینڈ تھا وہ محترمہ نے لیا یقینی طور پر. لیکن جس طریقے کے حالات بعد میں پیدا ہوئے اس پر تو آج آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں, دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں. پیپلز پارٹی نے تو بہت پہلے ایک سچویشن دیکھ لی تھی اور پھر اس کو آپ نے بھگتا. اور اگر آپ اسی چیف جسٹس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس چیف جسٹس نے تو ایک ججمنٹ دیا تھا 90s کے الیکشن کے حوالے سے, جب نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی. انہوں نے کہا یہ الیکشن بد نیتی پر مبنی تھے, تو اس کو تو سیریس نہیں لیا گیا. دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جس سے آج آپ اتفاق کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی اس وقت کیا کرتی تھی. تو میں ہرگز اس بات پہ نہیں جاؤں گی کہ آپ کا انالیسس اتنی دیر سے کیوں سامنے آیا اس بات پر. لیکن آج کی سچویشن اگر آپ کہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی جماعت کا ریکارڈ ہے
کہ انہوں نے اداروں کو اپنے من پسند فیصلے نہ آنے پر بہت بری طرح ٹریٹ کیا، اور یہ ماضی میں بھی کیا اور آج بھی ان کا یہ ذہن ہے، ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا۔ ان کے بیانات جو نیب کے بارے میں تھے، آئی تھنک وہ دے سگنیفائی ہاؤ دے لک ایٹ وہ اداروں کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ادارے ان کی خدمت نہ کریں تو۔ بیانات جو دیے اسپیکر نے، ان کے وزراء نے، اب وہی نیب ہے جس کو ڈیفینڈ کریں۔ بٹی صاحب کوئکلی، میرا وقت بہت کم ہے، موریلٹی اور قانون نہیں ہے سیاست میں، یہ بات ٹھیک نہیں؟ وہ پاکستان میں نجاب ہے، شادیہ مری، میرا خیال ہے جو میں سمجھا نا وہ کہنا چاہ رہی ہیں پیپلز پارٹی، آصف زرداری اور بے نظیر والی پیپلز پارٹی میں بہت فرق ہے، اگر میں جتنا سمجھا ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے غلطی لگی ہو، کیونکہ محترمہ کو میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ٹھیک ہے، چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو چاہے بے نظیر صاحب۔ مرد بولتا ہے نا، عورت نے لازمی بولنا ہوتا ہے، جب مرد دیکھیں، اور یہ بھی اسٹڈی ہے کہ عورت کسی مرد کو بولنے نہیں دے گی، عورت نے بیچ میں لازمی بولنا ہوتا ہے کہ میں اس کو انٹرفیئرنس کر کے روکوں، یہی پرابلم خاتون نے نہیں بولنے دینا۔ بٹی صاحب آپ اپنی بات کریں نا، میری بات کو انٹرپریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں، میں نے اپنی بات کی۔ بٹی صاحب 10 سیکنڈ میں نے اسد عمر صاحب کو بھیج دیا کرے نا، میں ٹاک شو میں کیا کیا بولا کروں، پھر آپ مجھے لکھ کے دے دیا کرے، ڈکٹیشن بھیج دیا کرے۔ وہ ٹائم بھی آئے گا، فکر کیوں مجھے شوق نہیں ڈکٹیشن کا، یہ دوسروں کا شوق ہے، میرا نہیں ہے۔ کاشف عباسی صاحب، آپ نے سوال جو ہے، میں ذرا اسد صاحب سے سن لوں، بٹی صاحب میرا وقت ختم ہونا ہے۔ مور ہے جب پاکستان کے لیے وہ فیصلہ کیا جائے جہاں کرپشن اور جھوٹے لوگوں کا خاتمہ ہو اور جہاں ایک اچھا امن کا سفر چلے، وہ صرف اور صرف انصاف سے ہے۔ انصاف سے بالکل درست ہے، وہاں امن نہیں، جہاں امن نہیں وہاں ظلم ہوگا۔ جی بالکل کاشف عباسی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھ لیا نا، یہی اس وقت بنیادی چیلنج پاکستان کی سیاست کا ہے ہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ 100% درست کہہ رہے، نہ اخلاقیات بچی ہے، نہ کوئی قانون کی حکمرانی بچی ہے، اور وہ جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے اس سے پورا معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہمارا بہت قسمتی سے 1985 کے وہ جو غیر جماعتی الیکشن کیے نا، اس کو بیڑا غرق کر دیا نظریے کا، اور اصل جو جنگ ہے نا اس ملک کے اندر وہ ہے یہ کہ کیا اخلاقیات، قانون کی حکمرانی اور عوام کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر، یا طاقتور طبقے کی ہوگی۔ میں بتاؤں، پارٹی مقابلہ نہیں ہے، اصل مقابلہ یہ، اس نظریے کا مقابلہ ہے اصل۔ جی وہ جو آپ کی اکثر لوگ بیٹھے ہیں وہ تو انہی پارٹیوں سے آئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اور انہی پارٹیوں میں واپس جا رہے ہیں یا جائیں گے جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اکثریت لوگ تو ویسے بھی آپ کی پارٹی میں جو بیٹھے ہیں، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لڑائی یہ ہے رول آف لا، کون اپنے آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، ادارے بنانا چاہتا ہے۔ یہی لڑائی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ ہم فی الحال ہار رہے ہیں یہ لڑائی، لیکن امید ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ لڑائی جیت بھی جائیں گے۔ اجازت دیجیے ناظرین۔